کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے گناہ کر کے عذاب کو دعوت دی۔ آج ہمارے نوجوان ننگی اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، زناکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے اوقات، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت برباد کر رہے ہیں۔ قوم کس طرف جا رہی، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ آپ دیکھیے یہ اتنا سنگین مسئلہ وقف ترمیمی بل کا آیا ہوا ہے، پورے ملک کے مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے آگے آئیے۔ اب بھی کتنے مسلمان ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ وقف ترمیمی بل کیا ہے، کیا نقصان ہوگا۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ وقف ترمیمی بل لاگو ہوا تو آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے قبرستان، سب کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک جائے گی۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسی لیے ملک میں اعلان کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل کسی بھی قیمت پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں اور ہمیں ہمارے حقوق کی حفاظت کے ساتھ، اپنے دین کے تشخص کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنا ہے۔ ہم نے اس کا اعلان بار بار کیا ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل لایا گیا، حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں، لیکن ہم بجائے اس کے کہ حالات کی سختی کی وجہ سے بیدار ہوں، اپنی برائیوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، نافرمانیوں کو چھوڑیں، اسی بے ڈھنگی روش پر ہم چلے جا رہے ہیں جو پہلے سے ہمارا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ او مسلمانوں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے دل کے دروازوں پہ دستک دوں، خواص کو بھی کہوں، عوام کو بھی کہوں، مردوں کو بھی کہوں، عورتوں کو بھی کہوں، عالموں کو بھی کہوں، ان پڑھ لوگوں کو بھی کہوں، عصری تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی کہوں، عام ہمارے مسلمان بھائی، مزدور اور چھوٹے غریب اور چھوٹے پیشے اختیار کرنے والے ہمارے سارے مسلمان بھائی، سب سے یہ عرض کروں کہ آج کے حالات میں ملک و ملت کو درپیش ان مصائب اور مشکلات کے پیش نظر ہمیں جلد از جلد اللہ کے دین کی طرف، قرآن کی طرف، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی انفرادی زندگی اچھی ہو، اجتماعی زندگی اچھی ہو، آپ کی دنیا بہتر ہو، آپ کی آخرت بہتر ہو، تو آپ کو لازماً اللہ کی کتاب اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہی دو کامیابی کی بنیادیں ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی کتاب جو قوموں کی تقدیر بدلنے والی چیز ہے، اللہ کی کتاب جو عزت، بلندی اور رفعت عطا کرنے والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو عروج کے نقش عطا کرنے والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو ہر ریب سے اور ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی کتاب جو زلل اور خلل سے بری ہے، اللہ کی کتاب جو ہمیں جینے کا سلیقہ اور رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اللہ کی کتاب جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ادھر ادھر نہ بھٹکو، میرے سائے میں آؤ۔ اللہ نے کامیابی میرے سائے میں رکھی، اللہ نے کامیابی میری تعلیمات میں رکھی۔ قرآن پاک کی طرف رجوع ہو، قرآن پاک سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، قرآن پاک ہم سمجھیں، قرآن پاک ہم سمجھائیں، قرآن پاک کی ہم تبلیغ کریں، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ساری انسانیت کے زخموں کا مرہم، اس کے درد کی دوا، اس کی پریشانیوں کا حل، اس کی مشکلات کا سدباب اگر کہیں ہے وہ اللہ کی پاک کتاب میں ہے۔ ساری انسانیت کے زخموں کا مرہم اللہ کی پاک کتاب میں۔ یہ جو لوگ آج قرآن جلا رہے ہیں، یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ جس کتاب نے ان کے لیے رحمت کا مرہم فراہم کیا ہے،
اور جس پیغام